مخصوص لباس میں ملبوس 45 سالہ شریف احمد اس گوشت کو گدھوں کو کھلانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ جپس کے نام سے جانی جانے والی یہ گدھ کی نایاب قسم پاکستان سمیت جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا میں ناپید ہو جانے کے خطرے سے دوچار ہے۔ کیپٹیو بریڈنگ ہے والچرز کی جو کرٹیکلی انڈینجرڈ ہے، وہ اور بھی بہت سارے ممالک میں جو ہے وہ جائی ہو رہی ہے۔ انڈیا کے اندر یہ پروگرام رن کر رہا ہے، نیپال کے اندر یہ سکسیزفل ہے۔ سو پاکستان از آلسو ون آف دا کنٹریز جو اس کیپٹیو بریڈنگ پروگرام کو جو ہے رن کر رہا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے مصنوعی جنگل چھانگا مانگا میں گدھ کی اس خاص نسل کے تحفظ کے لیے WWF نے پنجاب وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر اس ولچر کنزرویشن سینٹر کو بنایا ہے۔ تحفظ ماحول کی عالمی تنظیم IUCN کے مطابق گدھوں کی یہ خاص قسم تیزی سے معدومیت کی طرف بڑھ رہی ہے، جس کی اہم وجہ جانوروں میں درد دور کرنے والی خاص دوا ڈیکلوفینک سوڈیم کا استعمال بنا۔ خاص طور پہ جو جپس نسل کے ولچر ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش جیسے ممالک کے اندر ارلی 2000 میں جو تھی ایک بہت بڑا کیٹاسٹروف جو ڈسکور ہوا کہ ایک دوائی جو کہ بیسکلی پین کلر ہے، NSAID اسے کہتے ہیں، نان اسٹیرائڈر اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس ڈائکلوفینک، اس کی وجہ سے ان کی بڑی پیمانے پر اموات ہونا شروع ہو گئیں، اور اس حد تک اس نے اس کی آبادی کو نقصان پہنچایا کہ جو ولچرز کی خاص طور پہ 2 قسمیں تھیں، لانگ بلڈ اور وائٹ بیکڈ، وہ 90% کے قریب جو تھی ان کی جو تھی وہ آبادی ختم ہو گئی۔ گدھ کا حیاتیاتی اور ماحولیاتی نظام میں اہم کردار ہے، کیونکہ یہ مردہ جانوروں کو کھاتے ہیں اور ان سے پھیلنے والی بیماریوں کو روکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نیچر کے جو ہیں وہ جمعدار ہیں، جو کلینر ہیں، جو صفائی کرنے والے ہیں۔ اگر ان کی ایبسنس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو وہ کارکس ہیں، چاہے وہ لائف سٹاک کا ہے، باقی مردار جانوروں کا ہے، وہ پھر ویسے ہی گلتے سڑتے رہتے ہیں، اور ایک جو ایفیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم کیسکیڈنگ ٹرافک کیسکیڈنگ ایفیکٹ یا کیٹاسٹروف یہ کہیں گے کہ جب ولچرز چلے جاتے ہیں تو پھر ان کا جو رول ہے پھر ایسے بہت سارے اور جاندار لے لیتے ہیں جن کی پریزنس انسانوں کے لیے بھی اور دوسرے جانداروں کا بھی مسئلہ ہے۔ عبدالغفار ولچر آئیوری کے سپروائزر ہیں۔ وہ گزشتہ 8 برسوں سے آئیوری میں موجود گدھوں کی نگہداشت اور ان کی مانیٹرنگ پر مقرر ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہنگامی کوششوں کی بدولت اس پرندے کی افزائش میں بہتری نوٹ کی جا رہی ہے۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ انڈا صرف ایک دیتے ہیں، سال میں صرف ایک انڈا، اور اس میں سے جو چوزا سروائیو کرتا ہے 8 سال بعد، وہ 7-8 سال بعد وہ ایگ دینے کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ ان کی جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ بہت سلو ہے۔ تو یہ اس لیے یہاں اب 2005 میں ہم نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا، تو اس وقت 2023 تک ہی ہمارے پاس 33 برڈ ہوئے ہیں، جو کہ بہت ہی سلولی آہستہ آہستہ یہاں تک ہم پہنچے ہیں اور بہت محنت کر کے پہنچے ہیں۔ گدھ ایک ایسا پرندہ ہے جس کے متعلق اکثر ایک منفی تاثر پایا جاتا ہے۔ اس مردار خور کو نحوست کی علامت بھی تصور کیا جاتا ہے، لیکن اگر یہ پرندہ مکمل طور پر ناپید ہو گیا تو حیاتیاتی تنوع بری طرح متاثر ہونے کا اندیشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اسے راجہ گدھ نہ سمجھے بلکہ گدھ ہی رہنے دے، کیونکہ یہ پرندہ ہمارے اور ہمارے ماحول کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے۔ عفیفہ نصر اللہ، DW اردو، چھانگا مانگا، پاکستان۔